आप ये वीडियो देख लीजिए। को तकदीर के फैसले होते हैं, कुरान में साफ तौर पर है कि वो लैलतुल कदर में होते हैं। और हमने कुरान भी कब नाजिल किया? रमज़ान में और लैलतुल कदर में। बिल्कुल वाज़ेह कुरान की आयतें हैं। इसके मुकाबले में जो 15 शाबान वाली हदीसें हैं जिनमें आता है कि इस रात फैसले होते हैं, वो कुरान के मुकाबले में जानदार, सनद के लिहाज से मजबूत नहीं है। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कुरान की आयत को आप उसमें एडिशन कर दें। लिहाजा कुरान से वाज़ेह पता चलता है कि जो फैसले होते हैं साल भर के, वो शब कदर में होते हैं, जो रमज़ान में। और कुरान भी कब नाजिल हुआ? राजे दलील के लिहाज से राजे बात यही, अगरचे बाज़ उलमा ने वो भी लिखी, लेकिन राजे दलील के लिहाज से ये बात है। 3 बातें हो गई। चौथी बात है पटाखे, शब बारात के पटाखे। तो भाई ये तो पटाखे ये भी जायज़ नहीं है। आप क्यों एक रात को एक इबादत का अवसर दे के उसमें पटाखे फोड़ रहे हैं? लोगों की नींदें खराब होती हैं, हार्ट पेशेंट परेशान हो जाते हैं, बहुत बड़ी आग लग जाती है बाज़ दफ़ा। ये अमल भी हराम है, नाजायज़ है। और क्या होता है शब बारात? नहीं बताऊँ। इबादत के 8वां दिन का रोज़ा 15 शाबान का, वो भी किसी सही हदीस से साबित। तो अगर अल्लाह रसूल की बात है तो भाई इतनी है। तो इसलिए 15 शाबान का जो रोज़ा है वो भी किसी सही हदीस से साबित बोलो नहीं है। और क्या रह गया? जल्दी करो, वो शादी भी होनी है उनकी भाई। तो इसलिए 15 शाबान का जो रोज़ा है वो भी किसी सही हदीस से साबित बोलो नहीं है। तो इसलिए 15 शाबान का जो रोज़ा है वो भी किसी सही हदीस से साबित बोलो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कि मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह ये बताते हैं कि 15 शाबान का रोज़ा जो है वो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। तो मेरे भाइयों, इसे सही हदीस से साबित करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मेरे भाइयों, वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शाबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, खुसूसन रोज़ों के एतबार से। तो इस हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के सिवा किसी और महीने में कसरत से रोज़े नहीं रखते थे सवाए शाबान के। यानी रमज़ान का तो पूरा महीना होता था, इसके अलावा सबसे ज्यादा रोजा जिस महीने में रखते थे वो कौन सा महीना होता था? शाबान का। हत्ता कि सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है, ये पहली हदीस तो मुत्तफ़क़ुन अलैह थी। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब है दोनों में, बुखारी मुस्लिम में। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, अम्मा आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात शाबान का पूरा महीना ही रोजे रखते थे, कॉन्टिन्यूस पूरा महीना। यानी इतनी आपको मोहब्बत थी शाबान के रोजों से। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, सैयदा आयशा कहती है रमजान के महीने में मेरे जो रोजे पीरियड्स की वजह से, हैज की वजह से छूट जाते थे ना, तो मुझे पूरा साल मौका नहीं मिलता था कि मैं रोजों की कज़ा दूं सवाए शाबान के। क्योंकि शाबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजा रखते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था कि मैं अपने रोजों की कज़ा कर लेती थी। अब सैयदा आयशा ने कोड वर्ड्स में बात की है, लेकिन इसी हदीस में बुखारी मुस्लिम में वो जो हदीस का रावी है वो कहता है कि अम्मा आयशा ये कहना चाह रही है कि नबी अलैहिस्सलाम की मशगूलियत की वजह से मैं रोजों की कज़ा नहीं दे पाती थी। और इसको सपोर्टिव वो बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने खावंद की इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे, ये उसके लिए हलाल ही नहीं है। मुराद ये कि दिन के वक्त भी मियाँ बीवी इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। तो जो अम्मा आयशा कहती है ना कि मैं नहीं थी रख सकती, यानी नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत नहीं होती थी, तो ये जो लोगों में मशहूर है कि जी दिन के वक्त कोई इज़्दवाजी ताल्लुक मियाँ बीवी कायम नहीं कर सकते, तो उसकी भी नफी बुखारी मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रोजे रखने की वजह क्या थी, उसको सपोर्टिव वो हदीस है शाबान के हवाले से, सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2359 और मिशकातुल मसाबी में फुट नोट पे लिखी है 1305 नंबर जो हदीस है मिशकात में, उसके फुट नोट पे शेख ज़ुबैल ज़ई साहब ने इस हदीस की तस्हीह की है और इस हदीस को शेख अल्बानी ने भी सही कहा है। कौन सी हदीस? जो सुनन निसाई में 2359 नंबर है कि उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाबान के महीने में इतने कसरत से रोजे रखते हुए देखा है कि रमज़ान के सिवा किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते, तो इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, ये आपने बात क्यों की? रजब हुर्मत वाला महीना और रमज़ान वैसे ही फजीलत वाला महीना। तो हुजूर बताना चाह रहे हैं कि ये दो फजीलत वाले महीनों के सेंटर में जो महीना आता है ना, ये भी बहुत फजीलत वाला है। ये जो महीना रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, लोगों की अक्सरियत इसकी अजमत से गाफिल है, जबकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो रहा हो तो मैं रोजे की हालत में हूं। अच्छा, इससे ये बात पता चल गई कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह के नबी कह सकते थे कि 15 शबान की जो रात है ना, शब बरात, उस रात में नामा अमाल पेश होते हैं।
تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں, کسی بھی وقت پیشگی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے, یہ والی حدیث. اچھا, یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا, تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں, ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے, جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن, یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال, کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا, روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث, کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. اچھا میرے بھائیوں, شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان حدیث کے تحت رکھ لیتے تھے. 8 روزے تو بن گئے نا, اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں, ہفتے 4 ہی ہوں گے نا, 28 دن ہوں گے تو 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8. اور 3 روزے ایام 20 کے, جب چاند گول ہو جاتا ہے 13, 14 اور 15 چاند, تو وہ 13, 14, 15 کے, اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے, نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز, اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں, اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں, اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں. یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا, یہ بابوں کی ہے. مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا, توبہ کرنے والوں کی نماز. تو 3 کاموں کی نصیحت کی. نمبر 1 3 روزے مہینے میں, نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل, اور تیسرا سونے سے پہلے وتر. ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے, لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے, اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں. یعنی عمومی عمل تو 13, 14, 15 کا تھا, اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے, لیکن عمومی عمل وہی تھا. اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20, 13, 14, 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا, یہ ایام 20 کے, خواہ وہ 13, 14, 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں, یہ بھی آسانی دے دی ہے. پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی, چاہے کٹھی پوری کریں, الگ کر کے پوری کریں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. سبحان اللہ, لیکن مشکل ہے یہ کام بھی. 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے, تو آڑے سے سان کام دستے ہیں. صحیح مسلم میں, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, 5 کتابوں میں. یہ جو 6 پڑھی ہیں نا, مشکات میں بھی آ گیا, وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا. یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں, اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں, باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے, پورے سال کے, پوری زندگی کے روزے رکھ. الحمدللہ, کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں, اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں, پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں. الحمدللہ. اچھا, یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا, کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا, 13, 14, 15. 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں, الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی, ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے, اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا, اصمت من سرر شعبان, کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا. اچھا, یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے, اردو میں بھی آپ سرا, سرر, اور سینٹر بھی بنتا ہے. اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے, پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ, کون سا روزہ. اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر, اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا,
سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول وہ نا، فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر. الا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں. الا ہوندا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن. تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر. تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے. تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے. تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں. ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے. وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد، نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے. ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈفرینٹ ہے. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ. تو 15 شعبان کے روزے کی بات، ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی اسلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزہ. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی. 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو. اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے. اچھا تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی، اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں. 15 شعبان کا کم از کم رکھیں، اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو. ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں. اچھا ختم سحری بڑا آسان بھی ہے، کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے، فجر ٹوڈے اور اپنے سٹی کا نام، وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے. شافعی حنفی سارے دیتا ہے، وہ صرف عصر میں ہی فرق ہے نا شافعی حنفی کا، باقی تو سارے سیم ہی ہیں. تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.